بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بسم الله الرحمن الرحيم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث، اس کی قسم، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ فاما من آتی واتقی، پس وہ آدمی جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور تصدیق کی سب سے اچھی بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی والے راستے کو۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ شخص جس نے کنجوسی اختیار کی اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا سب سے اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی والے راستے کو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہیں کفایت کرے گا اس کو اس کا مال جب وہ اس میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے البتہ ہدایت کو بیان کرنا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھائیاں، رات دی قسم، اور جس چیز اتے چھا جائے جیڑی رات ہر چیز نوں ٹک لیندی ہے، ہر چیز اتے چھا جاندی ہے، یعنی پوری دنیا دی قسم۔ والنہار اذا تجلی، دن دی قسم جدوں وہ روشن ہو جائے، یعنی جتھے جتھے تک دن روشن ہو گیا اتھوں اتھوں دی قسم۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس دی قسم جن نے مذکر اور مؤنث نو پیدا کیتا، یعنی اللہ دی قسم۔ قسمہ اٹھا کے اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک اے انسانوں تاڑی کوشش مختلف ہے، وکری وکری کوشش ہے۔ جویں دن اور رات مختلف ہے، مذکر اور مؤنث مختلف ہے، ایویں کر کے تاڑی کوشش بھی مختلف ہے۔ کسے دی کوشش چنگی ہے، کسے دی مندی ہے، کسے دی نیکی والی کوشش ہے، کسے دی برائی والی کوشش ہے، کسے دی جنت والی کوشش ہے، کسے دی جہنم والی کوشش ہے۔ کوششاں مختلف نے، وکھریاں وکھریاں نے۔
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہاں جس بندے دی کوشش نیکی والی ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى، وہ دے اندر یہ تین کم نے۔ پہلا کم انہیں اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى، اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے۔ اور دوسرا وَاتَّقْوَى، وہ پرہیزگار ہے، وہ دے اندر تقوی ہے، رب دا خوف ہے، ڈر ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تیسرا کم وہ دے اندر ہے کہ انہیں سب نالوں اچھی بات دی تصدیق کیتی ہے۔ یہ تین کم جس آدمی دے اندر نے اللہ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اسی او دے واسطے آسان کر دیاں گے آسانی والا راستہ۔ آسانی والا راستہ کی ہے؟ نیکی والا راستہ، جنت والا راستہ، رب رحمان والا راستہ، نبی پاک علیہ السلام والا طریقہ۔ فرمایا سی نیکی والے کم او دے لئی آسان کر دیاں گے، نیکی دے کم کرنے انہوں آسان ہوں گے، جنت والے راستے تے چلنا او دے واسطے آسان ہو جائے گا۔ جس بندے نے اتن کم کیتے نے، صدقہ خیرات کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگار، نیکی دے کم کرنے والا، برائیاں تو بچن والا، حلال حرام دی تمیز کرنے والا، حلال طریقے نو اختیار کرنے والا، اور سب نالوں اچھی بات دی تصدیق کرنے والا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک منن والا، اللہ دے نال شریک نہ بنان والا، اور اللہ تعالیٰ دی شریعت رب دا دین جڑا اللہ نے نازل فرمایا ہے اس دی تصدیق کرنے والا۔ پھر او دے واسطے نیکی دا راستہ آسان ہو جاندہ ہے، نیکی کرنی او دے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں لگتی۔ جنت والا راستہ او دے تے چلنا او دے لیے آسان ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، ہاں او بندہ جیدی کوشش برائی والی ہے، جہنم والی ہے، فرمایا انہیں کم کی کیتا ہے، کنجوسی اختیار کیتی ہے، بخیل ہے، اللہ دی راہ دے اندر کوئی مال خرچ کردہ ہی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کردہ، صدقہ خیرات ادا نہیں کردہ، واستغنیٰ، اور بے پرواہ ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں، آخرت دی فکر کوئی نہیں، بس دنیا کے اندر لگا ہے، حلال آ جائے حرام آ جائے، جائز آ جائے نجائز آ جائے، بس دنیا جمع کرنا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور انہیں سب نالوں اچھی بات نو چٹھلا چھڈیا۔ اللہ تعالیٰ نال شریک بنائی جاندہ ہے، او دی ذات دے اندر بھی شریک، او دی صفات دے اندر بھی شریک، اور اللہ تعالیٰ دی شریعت جو اللہ نے قانون اپنا آسمانہ کو نازل فرمایا ہے اس نے جھٹلانا منتا ہی نہیں، او دے تے چلن واسطے تیار ہی نہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا اسی او دے واسطے آسان کر دیاں گے تنگی والا راستہ۔ تنگی والا راستہ کیڑا ہے؟ جہنم والا راستہ۔ جہنم دے اندر تکلیفاں ہی تکلیفاں نے، مصیبتاں ہی مصیبتاں نے، گناہ والا راستہ، برائی والا راستہ وہ دے واسطے اسی آسان کر دیں گے، پھر وہ نیکی دی بجائے برائیاں والے پجے گا۔ گناہ دے کم وہ دے لی آسان نے، برائیاں کرنیاں سوکھیاں، نیکی کرنی اوکھی ہو جائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، فرمایا جدو جہنم دے اندر ڈگے گا، جہنم دے اندر داخل ہوئے گا، او دا مال جڑا انہیں کنجوسی کر کے جمع کر کے رکھیا، بخیلی کر کے جوڑ کے رکھیا سی، حلال اور حرام دی کوئی تمیز نہیں، دنیا دا مال جمع کیتا، او دا مال او دے کسے کم نہیں آئے گا، انہوں جہنم تو نہیں بچائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، فرمایا بے شک ساڑھے ذمہ ہے ہدایت نو نازل کرنا، ہدایت نو بیان کرنا، ہدایت نو واضح کرنا، یہ ساڑھے ذمہ ہے۔
اسا ہدایت والا راستہ واضح کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت بھی ساڈے اختیار اندر ہے، دنیا بھی ساڈے اختیار اندر ہے، دنیا بھی ساڈے قبضے اندر ہے، آخرت بھی ساڈے قبضے اندر ہے۔ جیڑا بندہ فرمایا سب دی مختلف کوشش ہے، کسی دی نیکی والی کوشش ہے، کسی دی برائی والی کوشش ہے۔ جیڑا بندہ نیکی والے پاسے کوشش کرے گا اسی انہوں نیکی دے کم آسان کر دیاں گے، اور جیڑا بندہ برائی والے کوشش کرے گا اسی او دے بھی برائی والے کم آسان کر دیں گے۔ دونوں راستے اللہ تعالی نے واضح کیتے ہوئے نا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اسا ہدایت والا راستہ بھی دس دیتا ہے، برائی والا راستہ بھی دس دیتا ہے، اور انسان دی مرضی ہے، چاہے ہدایت والے راستے نو اختیار کر کے ساڈا شکر ادا کرے، اور چاہے تے برائی والا راستہ اختیار کر کے ساڈا کفر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اساں ہدایت والا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے، برائی والا بھی راستہ واضح کر دیتا ہے، کن تیری مرضی ہے، جیڑا پاسا تو جانا چاہے گا اسی وہ تیرے لیے آسان کر دیں، اسی تینوں ڈکنا نہیں باؤں پھڑ کے کہ ادھر نہ جا ادھر جا، اساں دس دینا، سادہ کم ہے دس دینا، واضح کر دینا، اور انبیاء نو بھی اساں اسے واسطے بھیجا ہے کہ وہ ساڈا راستہ جڑا ہے دس دے۔ نبیاں دا بھی کم کسی نو پھڑ کے سدھے پاسے لگانا نہیں ہے کہ اے ہدایت ہے انو اختیار کر، نبی دا بھی کم ہے ہدایت والا راستہ دس دینا، واضح کر دینا، باقی مننا نہ مننا او دا اپنا اختیار ہے، مرضی ہے من لے، نہ مرضی ہے نہ مننے، چاہے تے جہنم والا راستہ اختیار کرے چاہے جہنم والا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان دی مرضی تے چھڈیا، انسان مجبور نہیں۔ کئی قدریہ لوگ نے، کوئی جبریہ لوگ نے، کئی آندے نے تقدیر ہے ہی نہیں، کئی آندے نے اسی مجبور ہاں، آندے نے تقدیر لکھ دیتی جا چکی ہے اسی مجبور ہاں، اسی مجبور ہاں اتنے کام کرنے ہی کرنے نے۔ اللہ نے تقدیر لکھی ضرور ہے لیکن انسان مجبور نہیں کیتا کہ تم مجبور ہے دے اتے، انہوں اختیار دیتا ہے کہ جیڑا تیرا جی کردہ وہ راستہ تو اختیار کر لے۔ باقی لکھی تقدیر دا کی مطلب ہے وہ اللہ عالم الغیب ہے، ساڈا علم محدود ہے، ایتھوں لے کے اتھوں تک نظر نہیں آندا، اے اگے دیوار آ گئی دیوار تو پرے نظر کوئی نہیں آ رہا، یہ ساڈا نظر ساڈا علم محدود ہے، تھوڑی جی جگہ تک ساڈا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ دا علم کتوں تک ہے؟ لا محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے، جتھے جتھے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ دا اتھوں تک علم ہے۔ اللہ نو پتہ ہے اے چیز فلانی جگہ تے رہ رہی ہے، فلانی جگہ تے وسدی ہے، فلانی جگہ تے آباد ہے، اور انہیں فلاں وقت دے اندر اے کام کرنا ہے، فلاں وقت دے اندر اے کام کرنا ہے، انہیں پیدا ہون تو بعد بچپن دے اندر اے کام کرنے نے، جوانی دے اندر اے کام کرنے نے، بڑھاپے دے اندر انہیں اے کام کرنے نے، آخرے دا خاتمہ کس کام تے ہونا ہے اللہ نو دا پتہ ہے۔ کہ جدوں پتہ اللہ نے اپنے علم دے مطابق پتے دے مطابق اللہ نے وہ لکھ دیتا انہیں جوانی دے اندر اے کم کرنا ہے، بڑھاپے دے اندر اے کم کرنا ہے، بچپن دے اندر اے کم کرنا ہے، کردیاں کردیاں مرن لگیاں نے اے کم کرنا ہے۔ یہ مجبوری کا دی کوئی بھی نہیں، جیویں کرنا سی انسان نے اللہ نے وہ لکھیا ہے، اس واسطے مجبور نہیں ہے۔ جبریہ دا عقیدہ بھی غلط ہے، کہندے نے جب مجبور ہاں سی تقدیر لکھی جا چکی اسی مجبور ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو مجبور نہیں رکھیا، اللہ تعالیٰ نے انسان نو آزاد رکھیا ہے۔ دو میں طریقے دس دیتے ہیں، آزادی ہے تیرے واسطے، چاہے غلط راستہ اختیار کر لے چاہے سیدھا راستہ اختیار کر، رب رحمان والا راستہ اختیار کر پاویں شیطان والا راستہ اختیار کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین سانو سیدھا راستہ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو قرآن و حدیث نو سمجھ کے اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك السلام علیکم۔